بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، وہ اشارہ تمہارے دل کی آواز نہیں تھا۔ تمہیں اپنے سابق باس کبیر شاہ کی طرف سے حکم ملا تھا اور کبیر شاہ اپنے باس اور تمہارے بگ باس کے حکم کا پابند ہوگا۔ اس حساب سے میرے ساتھیوں کا اصل قاتل تمہارا بگ باس ہے۔ میں ان کے قتل کا انتقام شعیب غوری سے لوں گا۔ تم بے گناہ ہو، اس لیے تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کون سا راگ سنا رہا ہوں۔ میں جہانگیر کو دانستہ اس الگ تھلگ کمرے میں لے آیا تھا۔ شہزاد کے سامنے شعیب غوری اور اس کی تنظیم CFK کے بارے میں اچھی خاصی گفتگو ہو چکی تھی۔ جہانگیر کو تو میں نے فواد کی دائمی زبان بندی کا مشورہ دے دیا تھا، لیکن میں اپنے ساتھی پر یہ فارمولہ ہرگز نہیں آزما سکتا تھا۔ تاہم اتنا میں ضرور کر سکتا تھا کہ وہ میرے اور CFK کے باہمی معاملات سے کم از کم واقف ہو۔ جہانگیر نے تامل کرتے ہوئے کہا، تم مجھے زندہ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ تاکہ تم CFK کے اندر رہتے ہوئے میرے لیے کام کر سکو۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کا مطلب ہے تم پہلے ہی بگ باس کی طرف سے خاصے بدگمان ہو۔ ہاں، مجھے شروع ہی سے اس کی نیت پر شک رہا ہے۔ میں نے باشگاف جھوٹ بولا اور یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے میرے دل کو ایک ٹھیس پہنچی، کیونکہ در حقیقت میں شعیب غوری کو اپنا سچا اور مخلص دوست سمجھتا آیا تھا۔ میں نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں بس موقع کی تلاش میں تھا کہ اس کے خلاف مجھے پکا ثبوت مل جائے تاکہ میں کوئی انتقامی کارروائی کر سکوں۔ میں چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر اس سے پوچھا، تمہارے خیال میں شعیب غوری نے امتیاز علی اور روبی کو کیوں قتل کروایا تھا؟ امتیاز تو اس کی آنکھ کا تارا تھا، وہ اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ شعیب غوری کے نزدیک آنکھ کا تارا اور جوتے کا مارا کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، وہ جس تیزی سے کسی ورکر کو سار آنکھوں پر بٹھاتا ہے، اسی تندی سے وہ اسے اپنے قدموں میں بھی پٹک سکتا ہے۔ وہ امتیاز دراصل تم سے بہت زیادہ کلوز ہو گیا تھا۔ وہ تم سے اپنے دل اور دماغ کی ہر بات کہنے لگا تھا۔ شعیب غوری کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ اہم تنظیمی راز بھی تمہاری طرف منتقل نہ کر دے۔ امتیاز کو اس طرح ختم کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک حادثہ معلوم ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ روبی اور میر بخش امتیاز کے ساتھ گن کی حیثیت سے پس گئے۔ جہانگیر کی باتیں میری رگوں میں آگ لگا رہی تھی۔ وہ شعیب غوری کے لیے ایک ایسے چہرے کو اجاگر کر رہا تھا جو انتہائی قبیح اور مکروہ تھا۔ میں وہ چہرہ دیکھنے کا روادار نہیں تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اس کا مخلصانہ اور دوستانہ چہرہ ہی دیکھا تھا۔ میں نے جہانگیر کی باتوں پر 100% یقین نہیں کیا، البتہ شک کا سیاہ ناگ میرے ذہن میں فن پھیلا چکا تھا۔ میں نے اپنے اندر کی ایک الجھن کی خاطر جہانگیر سے پوچھا، بوٹ بیسن والے واقعے سے بہت سے عوامل وضاحت طلب ہیں، تم ان کی کیا توجیہ پیش کرو گے؟ مثلاً کون سے عوامل؟ وہ اپنی زخمی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اس رات تم دونوں خالی کلاشنکوفز کے بل پر ہمیں گھیرنے کیوں پہنچے تھے اور پھر ہماری کارروائی پر موقع سے فرار کیوں ہو گئے تھے؟ دوہری بات یہ کہ جب وہاں پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز پہنچی تو گرے پجیرو سڑک پر جوں کی توں کیوں کھڑی رہی؟ تم دونوں تو جیپ کے عقبی حصے سے برآمد ہوئے تھے، ڈرائیونگ سیٹ پر بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ پولیس کا سائرن سن کر وہ وہاں سے فرار کیوں نہ ہو گیا؟ تم دونوں سے میری مراد جہانگیر اور فواد نہیں تھی، بلکہ جہانگیر اور اس کا دوسرا گان بردار ساتھی تھا جو گرے پجیرو میں تعاقب کرتے ہوئے بوٹ بیسن تک پہنچے تھے۔ اگر اس کا دوسرا ساتھی فواد ہوتا تو میں پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیتا۔ جہانگیر نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، وہ سب ایک ڈرامہ تھا، تمہارا ذہن بنانے کے لیے ایک کھیل رچایا گیا تھا۔ اس تعاقب اور پھر بوٹ بیسن والے واقعے کا صرف یہ مقصد تھا کہ تمہیں باور کرایا جائے کہ دشمن ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تاکہ بعد میں جب امتیاز علی وغیرہ کی موت کی خبر تم تک پہنچے تو تم واقعات کے تسلسل کو آپس میں نتھی کر سکو۔ وہ تو تمہاری بروقت چالاکی بلکہ اس خبیث جانور کی کمینی حرکت سے پاسا پلٹ گیا اور ہماری خالی گنوں کا راز تم پر کھل گیا، ورنہ ہمارا پروگرام تو یہی تھا کہ وہاں تمہارے ساتھ چند ڈائلاگ ہوں گے، اسی دوران میں پولیس جیپ کا سائرن سنائی دے گا اور ہم اپنی پجیروں میں بیٹھ کر اس موقع سے فرار ہو جائیں گے۔ جیسے پولیس کی آمد نے ہمیں بھاگنے پر مجبور کر دیا ہو، تو گویا وہ پولیس جیپ اور اس کا سائرن بھی اس ڈرامے کا ہی حصہ تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، ہاں، اس گاڑی میں ہمارے ہی ساتھی تھے۔ جہانگیر کے انکشاف نے جہاں میرے ذہن کی بہت سی الجھنوں کو سلجھا دیا تھا، وہیں شعیب غوری اور CFK
کے معاملے میں میری سوچ کو بہت پراگندہ کر دیا تھا۔ اب تک شعیب نے میرے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں اپنایا تھا جس سے مجھے کوئی شکایت پیدا ہوئی، بلکہ اس نے قدم قدم پر میری بھرپور مدد کی تھی۔ ساحل سمندر والا لگژری فلیٹ، چمچماتی نیلی شراٹ اس کا تحفہ تھی۔ اس نے سنگاپور سے آنے والی میری کثیر رقم کو بہت ایمانداری اور خوش اسلوبی سے میرے بینک اکاؤنٹ تک پہنچایا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کثیر المالیت سونے کی بازیابی کے لیے ایک ناقابل فراموش اور اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ اس نے آج رات کو اس سلسلے میں مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ سونے والے معاملے پر آ کر میری سوچ مسٹر نیل آرمر کی جانب مڑ گئی۔ سونے کی بازیافت اسی کی نگرانی میں عمل میں آئی تھی اور اب وہی شخص اس سونے کو ٹھکانے لگانے والا تھا۔ نیل آرمر کے بارے میں سوچنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہودی النسل تھا، انگلینڈ کا ایک ارب پتی سرمایہ دار بزنس مین، وہ گولڈ اکاؤنٹ بینک کا مالک تھا اور ہیروں کے بیوپاری میں اسے یورپ کا بے تاج بادشاہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہی نیل آرمر شعیب غوری کا گہرا دوست تھا اور اکثر و بیشتر اس سے ملنے کراچی آتا رہتا تھا۔ شعیب غوری CFK کا بگ باس تھا اور ایک یورپی یہودی سے اس کا ربط ضبط اسی حقیقت کو سوچنے پر مجبور کرتا تھا جو تحقیق منہاس باقر نے اب تک فرمائی تھی، یہ عین ممکن تھا شعیب غوری یہودی لابی ہی کا نمائندہ ہو اور ان کے مقاصد کے لیے کام کر رہا ہو۔ میں فوری طور پر شعیب غوری کے خلاف محاذ نہیں بنا سکتا تھا، مجھے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اگر وہ میرے عزائم سے آگاہ ہو جاتا تو پھر اس پر قابو پانا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ نہایت ہی کایاں اور طاقتور شخص تھا، اسے بے خبر رکھ کر ہی شکار کیا جا سکتا تھا اور میں نے ایسا ضرور کرنا تھا۔ اس اپنے ملک کو نقصان پہنچے اور اسے بدنام ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے میری تمام عمر پاکستان سے باہر گزری تھی، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، میں پیدا تو اسی دھرتی پر ہوا تھا۔ یہ میرے اور میرے آباء و اجداد کا ملک تھا، ان کی ملکیت تھا۔ کوئی اپنی پراپرٹی کو نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کو اتنا غیرت مند تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی جانب اٹھنے والے اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ یہ تمام خیالات مشکل سے 5 سیکنڈ میں میرے ذہن سے لڑ رہے تھے۔ ہاں، ذہن اتنا ہی تیز رفتار ہے، یہ پلک جھپکتے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا پہنچتا ہے۔ اس کی پرواز خیالات کے پتوار پر ہوتی ہے جن کی راہ میں کوئی سگنل یا ٹریفک جیم نہیں آتا۔ ان کا انجن فیل ہوتا ہے اور نہ ہی ایندھن ختم ہوتا ہے، یہ اپنی مخصوص رفتار سے رواں دواں رہتے ہیں۔ جہانگیر کی آنکھوں سے اضطراب جھلک رہا تھا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ اس وقت رات کے یعنی صبح کے 3:45 بجے تھے۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، جہانگیر میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مزید زندگی کے لیے تمہیں اپنے ساتھی فواد سے کس طرح نمٹنا یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر اس کی بے ہوشی ہی میں کوئی کاروائی کر ڈالو تو اچھا ہے، تمہیں کہانی بنانے میں آسانی رہے گی۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم سے میں کس حد تک توقع رکھوں؟ اس کے چہرے پر ایک چمک سی ابھری اور وہ جذبات سے لبریز آواز میں بولا، تم مجھ پر بھرپور اعتماد کر سکتے ہو۔ میں بظاہر CFK میں کام کرتا رہوں گا لیکن میں درپردہ وہ تمہارا حکم مانوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا وجدان۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، تم نے اختیار اور موقع رکھتے ہوئے بھی میری جان بخشی کی ہے، میں تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ زندگی اب تمہاری امانت ہے، اگر کبھی موقع ملا تو تم پر نثار کر دوں گا۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا، اس کی آواز کی لرزش بتا رہی تھی وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اس موقع پر ایک مستند فارمولے پر عمل کیا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، مارنے سے ڈرانا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور موت دکھا کر بیماری پر راضی کر لینا چاہیے۔ میں نے جہانگیر کو ڈرا کر اپنا بیمار بنا لیا تھا۔ مجھے امید تھی وہ زندگی کی آخری سانس تک وفاداری نبھاتا رہے گا۔ اگر میں چاہتا تو اسے فوراً ختم کر کے اپنے ساتھیوں کی بہیمانہ موت کا انتقام لے سکتا تھا، لیکن اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، صرف یہ کہ میرے انتقامی جذبے کی تسکین ہو جاتی، مگر اسے زندہ اور اپنا اسیر بنا کر چھوڑ دینے میں فائدہ ہی فائدہ تھا۔ CFK میں اس کی موجودگی کے باعث میں اس تنظیم کی جڑوں کو کھوکھلا کر سکتا تھا، گویا یہودی لابی کو بے بہا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس طرح میرا ملک بڑے نقصان اور بدنامی سے بچ جاتا۔ ذاتی مفاد کو وطن عزیز بقا اور نیک نامی پر کبھی ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ 1 گھنٹی اندرونی کمرے میں بجی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اس فون کی ایک ایکسٹینشن اندر بھی موجود تھی۔ میں نے جہانگیر کو رکنے کا اشارہ کیا اور اندر بیڈ روم میں جا کر فواد کو فون ریسیو کرنے سے منع کر دیا۔ میں واپس ڈرائنگ روم میں آیا تو تیسری گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے جہانگیر سے کہا، تم نارمل انداز میں فون اٹینڈ کرو، یہ تمہارے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے۔ چوتھی گھنٹی پر اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور
نہایت ہی معتدل لہجے میں اس نے ماؤتھ پیس میں کہا ہیلو۔ اس نے دوسری جانب کی آواز سنی اور بولا ہاں میں جہانگیر بات کر رہا ہوں، یہاں کے تمام انتظامات تسلی بخش ہیں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، یقیناً دوسری طرف سے بولنے والے کی بات سن رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے متحمل آواز میں کہا آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب سنبھال لوں گا، انشاءاللہ یہ آپریشن نہایت کامیاب رہے گا۔ پھر وہ ریسیور کو کریڈل پر کرنے کے بعد سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ٹیسٹ کیس کی رپورٹ کیا ہے جہانگیر؟ وہ بے انتہا سنجیدہ نظر آنے لگا۔ پھر اس نے جواب دیا وجدان اچھا ہوا یہ ٹیسٹ اس موقع پر سامنے آ گیا، اس طرح مجھے تمہارا اعتماد حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس ٹیسٹ رپورٹ سے تم میری وفاداری کا یقین کر لو گے، اسی لیے تو میں نے رپورٹ کے بارے میں سوال کیا ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں وجدان۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا۔ پھر اس نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا ایک خوفناک انکشاف کیا۔ میں حیرت امیز انداز میں اسے سن رہا تھا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ بہت ہی خوفناک اور تباہ کن تھا۔ میرے دل و دماغ میں CFK کے لیے غم و غصے کی ایک لہر بلند ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ماؤنٹ ایورسٹ کی شکل اختیار کر لی۔ جہانگیر نے بتایا کہ کل یعنی آنے والی صبح 10 بجے ایک یورپی ملک کا سفیر کراچی پہنچ رہا ہے۔ جم براؤن نامی وہ سفیر ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل پہنچے گا اور اس سفر کے دوران میں اسے زیادہ تر شاہراہ فیصل سے گزرنا ہوگا۔ مذکورہ یورپی ملک پاکستان کے لیے خیر سگالی اور ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، مگر یہودی لابی کو یہ بات ایک آنکھ نہیں باتی۔ انہوں نے CFK کے ذریعے پاکستان اور اس ملک کی دوستی کو کھٹائی میں ڈالنے کا خطرناک پروگرام بنایا ہے۔ کیسا پروگرام؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ جہانگیر نے بتایا جم براؤن نامی اس یورپی سفیر کو ہوٹل پہنچنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ سیدھی سادی دہشت گردی کی ایک واردات ہوگی۔ یہودی پہلے ہی پاکستان کو دنیا میں دہشت گرد نمبر 1 ملک گردانتے ہیں۔ اس واردات کے بعد ان کے موقف کو مزید توانائی ملے گی اور مذکورہ دونوں ملکوں کے باہمی دوستانہ تعلقات پر جو اثرات مرتب ہوں گے اس کا اندازہ تم خود لگا سکتے ہو۔ میں بخوبی اندازہ لگا چکا تھا۔ میں اس وقت اپنے وجود میں ایک سنسنی خیز کرنٹ سا دوڑتا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے تشویشناک نظر سے اسے دیکھا اور الجھن زدہ انداز میں کہا میں نے سفیر اور وزیروں یا دوسری VIP شخصیات کو ہوٹل سے ایئرپورٹ یا ایئرپورٹ سے کسی سرکاری رہائش گاہ کی طرف متعدد بار آتے جاتے دیکھا ہے۔ پاکستان میں تو ان لوگوں کی حفاظت کا بڑا تسلی بخش بندوبست کیا جاتا ہے۔ میلوں تک ٹریفک کو روک کر ان کے لیے روڈ خالی کر دیا جاتا ہے۔ پھر پروٹوکول کی تمام گاڑیاں بشمول مہمان کی گاڑی 160 کی اسپیڈ سے بھی اوپر دوڑتی ہیں۔ اس محفوظ ترین صورتحال میں کسی کو قتل کرنا نہ آنے والی بات ہے۔ CFK کے پلیٹ فارم ناممکن کو ممکن بنانا جانتا ہے۔ وہ اسی سنجیدگی سے بولا تم دیکھنا یہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ 160 سے اوپر والی گاڑی کو کس طرح نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے متعجب انداز میں اسے دیکھا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا مصنوعی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کر کے گاڑی کی اسپیڈ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ سے نکلتے وقت یا پھر ہوٹل میں داخلے کے وقت بھی تو جم براؤن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جم براؤن کے قتل کے لیے مقام کا انتخاب تو ہو چکا ہوگا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس آپریشن میں مقام کا انتخاب سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جم براؤن کے لیے نرسری کا ایک انتہائی حساس حصہ چنا گیا ہے۔ اس مقام پر مصنوعی ایمرجنسی پیدا کر کے غیر ملکی مہمان کو شکار کیا جائے گا۔ میں نے بے یقینی سے ایک مرتبہ پھر اسے دیکھا۔ اس مصنوعی ایمرجنسی کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس معاملے سے مجھے بے خبر رکھا گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر پہلے تم نے فون پر کسی کو کس بات کی تسلی دی ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ تم نے کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب سنبھال لوں گا، یہاں کے انتظامات تسلی بخش ہیں، انشاءاللہ یہ آپریشن ضرور کامیاب رہے گا۔ میں نے ایک سانس میں متعدد سوالات کر ڈالے۔ اور یہ تم نے بتایا ہی نہیں فون پر تم کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ ایک گہری سانس لینے کے بعد بولا یہ فون کال میرے باس سلیم واسطی کی طرف سے تھی۔ وہ ملیر کا کرتا دھرتا ہے، آج کل میں اسی کے سٹاف میں شامل ہوں۔ سلیم واسطی نے جن انتظامات کی رپورٹ مجھ سے مانگی تھی ان کا تعلق سراسر اس فلیٹ سے ہے۔ نرسری والا آپریشن ساؤتھ کی زیر نگرانی میں ہوگا اور قاتلوں کو تحفظ ہم فراہم کریں گے۔ واردات کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق مختلف مراحل سے گزر کر 2 افراد اس فلیٹ پر پہنچیں گے اور کچھ دنوں تک وہ یہاں رپوش رہیں گے۔ میں نے باس کو یہاں کے انتظامات کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے جہانگیر کا جائزہ لیا، پھر حتمی لہجے میں کہا ابھی تم نے مجھے جو خطرناک معلومات فراہم کی ہیں یہ تمہارے ٹیسٹ کی ابتدائی رپورٹ ہے، اس کو فائنل رپورٹ ہی سے چیک کیا جائے گا۔ فائنل رپورٹ؟ اس نے چونکے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے کہا اگر کل 10 بجے تمہارے کہنے کے مطابق جم براؤن پر قاتلانہ حملہ ہوتا
ہوتا ہے تو مجھے یقین آ جائے گا کہ تم مجھ سے واقعی مخلص ہو اور تم نے مجھے بالکل درست معلومات فراہم کی ہے۔ یہ ہوگی فائنل رپورٹ جو اس ابتدائی رپورٹ کو ٹیلی کرے گی۔ اس نے کہا میں نے تو خلوص نیت سے تمہیں سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا ہے، آگے جو بھی ہو، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں۔ وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اب شاید ایسا نہ ہو سکے، تم جم براؤن کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرو گے، تم بالکل درست اندازہ لگا رہے ہو۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، میں اس غیر ملکی سفیر کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تمہارے بیان کو چیک کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں یہ جان لوں گا کہ تمہارے مطابق نرسری کے اس حساس مقام پر قاتل موجود تھے یا نہیں۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، بس اس مقام کی درست نشاندہی کر دو۔ اس نے میری فرمائش پوری نہیں کی اور معذوری ظاہر کرتے ہوئے بولا، میں اس مقام سے واقف نہیں ہوں، میں جتنا جانتا تھا وہ تمہیں بتا چکا۔ میں نے اس کی کم علمی اور معذوری کو مان لیا۔ اگر نرسری والا آپریشن سعود کی نگرانی میں ہو رہا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا، اس کی کمان کبیر شاہ کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن اس سلسلے میں شاہ جی سے کوئی سوال کرنا انتہائی خطرناک ہوتا۔ وہ کبھی بھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، بلکہ سرے سے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیتا اور اس کے ساتھ ہی وہ میری جانب سے محتاط ہو جاتا، اور میں یہ کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتا تھا۔ سی ایف کے جوڑوں میں بیٹھنا اور اس کی جڑوں میں بارود فٹ کرنے کے لیے ضروری تھا ان کو میرے خیالات اور عزائم کی بھنک بھی نہ پڑے۔ اس سلسلے میں رازداری ہی کامیابی کی ضمانت تھی۔ جہانگیر کے ساتھ میں ایک مضبوط گٹھ جوڑ کر چکا تھا، اس کی طرف سے لیکیج کا امکان نہیں تھا، اور رہا میرا سوال تو میں اہم رازوں کی حفاظت کرنا جانتا تھا۔ البتہ منہاج باقر کو کسی حد تک اس معاملے میں شیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کا بندہ شہزاد علی ہمارے درمیان ہونے والی چیدہ باتوں سے آگاہ ہو چکا تھا، اس لیے یہ میری مجبوری تھی۔ میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے قبل جہانگیر سے کہا، تمہاری گردن شدید زخمی ہے اور تمہارا ساتھی بے ہوش پڑا۔ تمہارے باس نے 3:45 بجے فون کیا تھا۔ ان حقائق اور اعداد و شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے کوئی زبردست اور قابل یقین کہانی گاڑ لو تاکہ تمہارے معاملات کو تنظیم شک کی نظر سے نہ دیکھے۔ تمہاری سلامتی اور بقا اسی میں ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ میں نے تم سے وفاداری کا عہد کر لیا ہے، لیکن میری تم سے ایک درخواست ہے۔ کہو۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وجدان وہ کرب انگیز لہجے میں بولا، کسی طرح مجھے اس دلدل سے نکالو۔ میں گناہ اور جرائم کی زندگی گزارتے گزارتے تنگ آ گیا ہوں۔ تم چاہو تو مجھے اس راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ میں اس راہ پر چلتے چلتے اتنی دور نکل آیا ہوں کہ آج خود میری واپسی ممکن نہیں رہی۔ میں اتنی ہمت نہیں پاتا۔ وہ ایک لمحے کے توقف سے نہایت سنجیدگی سے گویا ہوا، یقین جانو کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں ایک دیوانگی اور مجبوری کے عالم میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ میرا ضمیر مسلسل ملامت کرتا رہتا ہے۔ اس کے انداز میں دکھ ہی دکھ بھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے اس وقت ایک بے بس اور بے کس، مجبور و لاچار بوڑھا نظر آیا جس کا اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہو، بری اور بلی جیسی بھی گزری ہو، اس میں اس کی منشا شامل نہ ہو۔ اس نے زندگی کو نہیں بلکہ زندگی نے اسے گزارا ہو۔ جرائم کی دنیا اور مجرموں کو مجھ سے زیادہ اور کون جانتا تھا۔ میں نے اس کمر خمیدہ نحیف و نزار بوڑھے کے شانے پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، جہانگیر، کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر مجرم نہیں ہوتا۔ حالات اسے تاریک راہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور زندگی کے کسی مرحلے پر اس کا ضمیر ضرور ملامت کرتا ہے۔ انسان کا اندرون اسے کچوکے لگاتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ غلط ہے، مگر وہ پھر بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا تم مجھے اس تاریک راہ سے روشنی کی طرف واپس نہیں لا سکتے؟ لا سکتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صدقے دل سے کہا، اور انشاءاللہ ایسا بہت جلد ہوگا، بلکہ ایسا ہو چکا ہے۔ کیا؟ کیسے؟ وہ روانی میں بول گیا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، آج سے ہم دوست ہیں۔ پھر میں نے مسافے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا، میں جتنی جلدی ممکن ہو سکا تمہیں سی ایف کے سے نکالوں گا۔ فی الحال تمہارا اس تنظیم میں رہنا ہم دونوں کے لیے سود مند ہے۔ تم اندر سے اور میں باہر سے اس تنظیم پر حملے کروں گا، نادیدہ حملے، اور ایک روز اس تنظیم کا ڈھانچہ زمین بوس ہو جائے گا۔ لیکن میں نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور اضافہ کیا، اگر ہم نے جلد بازی دکھائی تو کوئی نہ کوئی سنگین غلطی کر بیٹھیں گے جو ہمارے مقصد کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اتنی منظم اور مربوط تنظیم کو گہری پلاننگ ہی سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو وجدان، ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا۔ میں آج لاہور جا رہا ہوں، میں نے کہا، چند روز بعد واپس آ جاؤں گا اور اس دوران میں بھی تم سے رابطہ رکھوں گا۔ تمہارا فون نمبر میں اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا ہوں، تم نمبر دہراؤ۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی
کی میں نے کہا میں شعیب غوری یا کبیر شاہ پر یہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ ہم دونوں کس قسم کے عزائم باندھ چکے ہیں. میں پہلے کی طرح اس سے دوستی نبھاتا رہوں گا, تم بھی یہی کرنا. اپنے باز سلیم واسطی کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہونے دینا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ قطعیت سے بولا. میں نے کہا تنظیم میں رہتے ہوئے تم مجھ سے کلوز ہونے کی کوشش بھی نہ کرنا. میں امتیاز علی کا حشر دیکھ چکا ہوں. وہ ایک جرجری لے کر بولا. شعیب غوری اور اس کی تنظیم کا حشر اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. میں نے پرخیال انداز میں کہا میں لاہور والے معاملات نبٹا آؤں, پھر اس کے خلاف بھرپور پلاننگ کریں گے. اس نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. میں نے اس سے معانقہ کیا اور ہم دونوں اس کمرے میں آ گئے جہاں شہزاد علی موجود تھا. وہ ہمیں اس انداز میں دیکھ کر چونکا تو میں نے کہا شہزاد اب ہم واپس جائیں گے اور یہ دونوں ان کو تم بھول جاؤ. اس نے پسٹل کو جیب میں رکھتے ہوئے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں سکا, راستے میں سب سمجھا دوں گا. میں نے اسے رخصت ہونے کا اشارہ کیا. ہم یہاں جس مقصد سے میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے شہزاد. اس کے لیے اب ہمیں جلد از جلد یہاں سے پھوٹ لینا چاہیے. شہزاد نے پہلے جہانگیر اور پھر فرش پر بے حس و حرکت پڑے فواد کو دیکھا اور متذبذب قدموں سے میری تقلید کر دی. ہم اس امپارٹمنٹ بلڈنگ سے باہر آ کر گرین ہائی روف میں بیٹھے تو میری ریسٹ بات 4:10 کا وقت بتا رہی تھی. شہزاد کے چہرے پر بے حساب سوالات نے ایک جال سا بن دیا تھا. اس نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی. واپسی کے راستے میں پہلے 5 منٹ خاموشی سے گزر گئے. میں نے کوئی بات کی اور نہ ہی شہزاد منہ سے کچھ بولا. وہ ایک کایاں اور سمجھدار بندہ تھا. اس کی آنکھوں سے ذہانت اور مہارت ٹپکتی تھی. فلیٹ سے نکلتے وقت اس نے میرے انداز کو دیکھ کر محسوس کر لیا تھا کہ میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ چکا ہوں اور اس نتیجے سے اسے آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھتا. اگرچہ اس کی اس سوچ میں حقیقت پنہاں تھی, تاہم میں اسے زیادہ مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کو مسلسل خاموش دیکھ کر میں نے کہا تم گہری سوچ میں کیوں ڈوب گئے شہزاد؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بولا جب انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جواب نہ ملیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تمہارا اشارہ حالیہ واقعات کی طرف تو نہیں, تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو. اس نے دانش مندی کی بات کی تھی. میں نے کہا میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں, بتاؤ تمہیں کون سی بات الجھا رہی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا فلیٹ سے رخصت ہونے سے قبل تم نے جس رویہ کا مظاہرہ کیا ہے وہ میرے لیے ناقابل فہم ہے. مثلاً میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا. مثلاً جہانگیر اور فواد کو یوں ہی چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا. اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے کہا وہ بعد میں ہمارے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں. میں نے کہا تم سے یہ بات کس نے کہہ دی کہ میں نے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ چونکا. یوں ہی نہیں چھوڑا تو پھر؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا دیکھو شہزاد, ہم جس مقصد سے یہاں آئے تھے وہ ہم نے حاصل کر لیا. یعنی جہانگیر اور فواد کون سی مقامی تنظیم سے وابستہ ہیں اور وہ تنظیم یہودی لابی کے لیے کس طرح کام کرتی ہے. یہ ایک اتفاق ہے کہ میں مذکورہ تنظیم یعنی CFK سے پہلے ہی واقف ہوں, مگر بڑے مثبت انداز میں ہماری مطلوبہ معلومات ہمیں حاصل ہو چکی. ہم جب چاہیں اس تنظیم کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں. ان دونوں سے زیادہ میں جانتا ہوں CFK کے بارے میں. انہیں چھوڑ کر میں نے کوئی غلطی نہیں کی. چند لمحات کے لیے میں سانس لینے کو رکا, پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا میرے اور جہانگیر کے درمیان ڈرائنگ روم میں جو گفتگو ہوئی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو. شاید اس لیے بھی تمہیں میرے رویے سے زیادہ الجھن ہو رہی ہے. وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگا. کیا وہاں کوئی خاص بات سامنے آئی ہے؟ بات نہیں بلکہ باتیں کہو. میں نے پرسوچ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا ان میں سے بہت سی سامنے آئی ہیں اور چند ایک پیچھے چلی گئی ہیں. نتیجہ ہمارے حق میں برآمد ہوا ہے. وہ شکایتی لہجے میں بولا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے وجدان؟ کیوں نہیں, میں نے جلدی سے کہا ضرور بتاؤں گا, مگر اس وقت میں مختصر الفاظ کا سہارا لوں گا. بعد میں کبھی زندگی نے فرصت دی تو تمہیں تفصیل سے بھی آگاہ کر دوں گا. میں ونڈ سکرین کے پار دیکھتے ہوئے یوں ظاہر کرنے لگا جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں. شہزاد ڈرائیونگ کے شعبے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماتن گوش ہو گیا. میں نے کوئی جواب دینے سے پہلے ماضی قریب کے واقعات پر غور کیا. شہزاد کے سامنے میرے اور جہانگیر کے درمیان جو مکالمت ہوئی تھی اس سے شہزاد صرف یہی جان سکا تھا کہ ان دونوں کا تعلق CFK نامی ایک تنظیم سے تھا جو یہودی لابی کے اشاروں پر ناچ کر شہر کا امن و امان غارت کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی. وہ اغیار کے مذموم مقاصد کے حصول کی خاطر اپنوں کا لہو اچھالنے میں کوئی دریغ نہیں کرتی تھی. ان لوگوں کی وجہ سے ملک اور مسلمان پوری دنیا میں کتنے ذلیل و رسوا ہو رہے تھے اس بات سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا. اسی تنظیم کے باس شعیب غوری کے ایک اشارے پر میرے 3 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ
اتار دیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ شہزاد اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا اور فی الحال اسے جاننا بھی نہیں چاہیے تھا۔ میں ان تمام معاملات اور معلومات کو اپنے ذہن میں مسلسل فلٹر کر رہا تھا اور اس سے ایک ایسا سبق حاصل کرنے کی کوشش میں تھا جو محفوظ بھی ہو اور منہاس باقر کے ذہن کے لیے قابل قبول بھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کے سامنے بھی رپورٹ پیش کرنا تھی۔ میں نے ایک حتمی نتیجے پر پہنچتے ہوئے شہزاد سے کہا، ڈیئر، دشمن کو ختم کرنے سے کہیں بہتر ہوتا ہے کہ اسے اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا جائے۔ تم باتیں بہت گہری کرتے ہو۔ وہ چہرے پر خوشگوار تاثرات سجاتے ہوئے بولا، ابھی تم نے جو بات کی ہے وہ بہت بڑی حقیقت ہے، مگر یہ کام اتنا ہی زیادہ مشکل بھی ہے۔ میں نے کہا، انسان کوشش کرے تو مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں تمہاری بات میں پوشیدہ نقطے تک پہنچ رہا ہوں۔ اگر میں غلط نہیں کر رہا تو میرے اندازے کے مطابق تم جہانگیر کو اپنے قابو میں لا چکے ہو۔ تم واقعی غلطی نہیں کر رہے۔ میں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، جہانگیر اب CFK میں رہتے ہوئے میرے لیے کام کرتا رہے گا۔ دنیا کی ہر تنظیم میں کچھ ایسے کردار بھی ہوتے ہیں جو بیک وقت اپنے اور اپنے دشمن کے لیے خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈبل ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ کسی کے دوست ہوتے ہیں اور نہ دشمن، وہ سب کچھ اپنا ہی ہوتے ہیں، اپنے دوست اپنے دشمن۔ ایسے لوگ تو بہت خطرناک ہوتے ہیں، میں ان کی خطرناکی سے فائدہ اٹھانا جانتا ہوں۔ وہ بولا، تمہارے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پشتگاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ منہاج باقر بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں ٹھیک 4:30 بجے اس کے دفتر پہنچا تو اس نے فوراً مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ منہاج کے اخبار کا دفتر میکلوڈ روڈ پر واقع تھا۔ وہ شام کے ایک اخبار کا ایڈیٹر و پبلشر تھا۔ صبح و شام کے بیشتر اخبارات کے دفاتر میکلوڈ روڈ II چندری گڑھ روڈ پر ہی پائے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں مختلف ڈائجسٹ اور رسائل کی تیاری کے مراکز بھی اسی تاریخ ساز سڑک پر یا اس کے دائیں بائیں موجود میکلوڈ روڈ پبلشنگ مارکیٹ کی سی حیثیت کی حامل ہے۔ منہاج باقر نے حالیہ حالات پر ڈسکس کرنے سے پہلے ایک عجیب و غریب سوال کیا، بھئی یہ تم کیا شے یہاں چھوڑ گئے تھے؟ تمہاری طرح یہ بھی انتہائی حیران کن ہے۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور اس شے کو تلاش کرنے لگا جس کا ذکر باقر منہاس نے کیا تھا۔ مجھے اس کوشش میں ناکامیاب پا کر اس نے کہا، بھئی میں تمہاری بلی کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، میں بے ساختہ، میرے سینے سے ایک گہری سانس خارج ہو گئی۔ تو آپ ڈارلنگ کی بات کر رہے ہیں؟ میں شہزاد علی کے ساتھ گلستان جوہر روانہ ہوتے وقت اپنی نیلی شراڈ اور ڈارلنگ کو یہیں چھوڑ گیا تھا۔ منہاس باقر نے معنی خیز انداز میں سارا ہلاتے ہوئے کہا، تو تمہاری اس بلی کا نام ڈارلنگ ہے؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، یہ کل یعنی آج میرے ساتھ لاہور جا رہی ہے۔ پھر میں نے ذرا توقف کے بعد پوچھا، آپ نے اسے حیران کن کیوں کہا؟ کیا اس نے آپ کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کہا۔ دراصل میں نے اپنے ایک ملازم سے کہہ کر تمہاری ڈارلنگ کی کچھ خاطرداری کرنا چاہی، لیکن اس نے ہماری کوششوں کو لفٹ نہیں دی، بلکہ وہ تو تمہاری گاڑی سے باہر آنے پر ہی تیار نہیں۔ کیا یہ کچھ کھاتی پیتی نہیں؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج تک اسے کھاتے پیتے نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ اپنی ضروریات کب اور کس طرح پوری کرتی تھی۔ اسی طرح رفع حاجت کا بھی اس کا اپنا ہی کوئی شیڈول تھا۔ اس سلسلے میں اس نے کبھی گھر کو گندا کیا تھا اور نہ ہی کسی اور طور مجھے شکایت کا موقع دیا تھا۔ بس جناب، یہ بڑی موڈی بلی ہے، میں نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا۔ وہ زیر لب مسکرایا، ڈارلنگ کو موڈی ہی ہونا چاہیے۔ پھر ہم اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اسے حالیہ مشن کے بارے میں بتایا۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ جہانگیر کو میں نے اپنی مرضی اور دور رس مفید نتائج کی خاطر چھوڑ دیا ہے۔ وہ اب میرے ایک وفادار کی حیثیت سے CFK میں کام کرتا رہے گا۔ میں نے اسے اپنے متعلق صرف اتنا بتایا کہ اتفاق سے اس تنظیم کے بگ باس سے میرے دوستانہ مراسم ہے، لیکن یہ بات میرے علم میں بھی نہیں تھی کہ CFK کے بظاہر ایک اصلاحی اور سماجی تنظیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہودی لابی کی بھی اعلیٰ کار ہے۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا؟ اس نے نہایت ہی سنجیدگی سے پوچھا۔ 100%، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا، تم میرے خیالات اور عزائم سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو وجدان۔ ہاں، میں جانتا ہوں آپ ایک سچے پاکستانی اور محب وطن انسان ہیں۔ پاکستان کی سالمیت اور اس شہر کے امن و امان کو غارت ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے اس کے خیالات کی حقیقی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، جو بھی بیرونی قوت کسی بھی اندرونی قوت کے توسط سے اینٹی پاکستان سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی، آپ اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہودی لابی CFK کے پلیٹ فارم سے کراچی میں دہشت گردی کی وارداتیں کروا رہی ہے تاکہ پاکستان کو
دہشت گرد نمبر 1 ملک حیثیت ثابت کیا جا سکے، ایسا کہہ تو وہ کافی عرصے سے رہے ہیں۔ منہاج باقر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہودی ہنود کبھی مسلمان کے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے، حالانکہ اس دعوے کا سب سے زیادہ ڈنڈورا یہی دونوں قومیں پیٹتی ہیں۔ یہ مختلف قسم کی سنہری جالوں اور دل فریب آئیڈیاز کے ذریعے پاکستان کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش میں ہمتاً مصروف رہتے ہیں۔ خصوصاً یہودی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایک طرف وہ مسلمانوں کے بہی خواہ نظر آتے ہیں اور دوسری جانب وہ اسلام کے قلعے کو نمبر 1 دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے خفیہ سازشوں اور ریشہ دبانیوں میں ملوث دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ابھی تم نے جیم براؤن کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اگر یہودی لابی CFK کے توسط سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارے ملک خصوصاً اس شہر کراچی کے لیے یہ کتنی بڑی بدنامی کا مقام ہوگا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کے خیالات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، میں نے کہا۔ صرف اتفاق؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند روز قبل میں نے تم سے ذکر کیا تھا کہ میں تمہیں ایک نہایت ہی اہم مشن سونپنے والا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میرا مشن اب تمہارے سامنے کھل چکا ہے۔ میں اپنے شہر میں، اپنے ملک میں یہودی لابی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں میرا پہلا نشانہ CPF ہوگی۔ CPF؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ وہ بولا، ہاں، میں نے CFK کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ اب میرے ذہن میں یہودی لابی کی اعلیٰ کار اس تنظیم کا نام CPF ہی ذہن نقش رہے گا، یعنی کرائم پروڈیوسنگ فیکٹری۔ ونڈرفل، میں نے اس سراہنے والے انداز میں کہا۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ بولا، کیا تم مجھ سے مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا، کیونکہ اس تنظیم کا باس تمہارا دوست بھی ہے۔ میں نے ٹھہری ہوئی نگاہ سے اسے دیکھا اور ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہا، اس کا دار و مدار آپ پر ہے منہاج باقر صاحب۔ وہ کس طرح؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، پاکستان صرف آپ کا نہیں بلکہ میرا بھی ملک ہے۔ یہ کم از کم 14 کروڑ افراد کا ملک ہے۔ آپ کی طرح اس ملک کا کوئی بھی دشمن میری آنکھ میں بھی خار کی طرح کھٹکتا ہے، چاہے وہ یہود ہو یا ہنود ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا اس مشن میں آپ کا ساتھ دوں تو پھر آپ کو میری بھی ایک تجویز ماننا ہوگی۔ کون سی تجویز؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، منہاج صاحب، CFK یا بقول آپ کے CPF کینسر کے مرض کے مانند ہے جو پورے شہر میں پنجے گاڑے بیٹھا ہے۔ اس کے کسی ایک حصے کے آپریشن سے بات نہیں بنے گی، بلکہ ہمیں آہستہ آہستہ اسے اندر سے کمزور کرنا ہوگا تاکہ اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا سکے۔ میں نے تنظیم کے خفیہ معاملات کی خبر گیری کے لیے جہانگیر کو مقرر کر دیا ہے، وہ میرے دوست کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب شعیب غوری بھی میری دوستی کا دم بھرتا ہے۔ میں اس پر ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ میں اس کی اصلیت جان چکا ہوں۔ شعیب کا ایک برطانوی دوست مسٹر نیل آرمر بھی مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں نے کثیر المالیت سونے اور اس کی بازیابی کا قطعاً کوئی ذکر نہیں کیا۔ منہاج باقر میرے موجودہ بینک بیلنس سے بھی واقف نہیں تھا۔ سنگاپور سے آنے والی رقم کے بارے میں صرف شعیب غوری ہی جانتا تھا۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں شعیب غوری کا دوست رہتے ہوئے بے آسانی نیل آرمر کے قریب ہو سکوں گا۔ مجھے شک ہے نیل آرمر یہودی لابی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لابی اور شعیب کے درمیان رابطے کا ذریعہ یہی شخص ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے اس تنظیم سے تعلق رکھنے والے زیادہ بہتر طور پر اس کا کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ اسے وقتی اور عارضی طور پر ختم کرنا سود مند نہیں ہوگا، بلکہ مضبوط پلاننگ سے ہم اسے نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری تجویز یہ ہے کہ آپ فی الحال CFK کو بھول جائیں۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، یہ بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ میں نے کہا، منہاج صاحب، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی مجھے اس مشن میں شامل رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میرے ذہن سے سوچنا ہوگا اور میری پلاننگ کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ میں ایسے سیٹ اپ میں موو نہیں کر سکتا جہاں میری حیثیت کسی اعلیٰ کار کی سی ہو اور مجھے کسی دوسرے کے اشاروں پر ناچنا پڑے۔ تمہاری صاف گوئی مجھے پسند آئی وجدان۔ منہاج نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، قاضی سلطان اور اس کی بیٹی ممتاز کی زبانی میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ سنا ہے، اور ابھی ممتاز اور ساحل کے تازہ ترین اغوا سے متعلق بھی جو حالات سامنے آئے ہیں، ان کے پیش نظر میں تمہاری بہادری، جرأت مندی، ذہانت اور معاملہ فہمی کا قائل ہو گیا ہوں۔ تمہاری کارکردگی تسلی بخشی نہیں بلکہ قابل رشک ہے۔ اسی بنا پر میں نے یہودیوں کی سرکوبی والا مشن تمہیں سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری طرف سے تم اپنی مرضی سے موو کرنے کے لیے آزاد ہو۔ تمہیں جس قسم کی تعاون اور مدد
مدد درکار ہو میں تمہیں فراہم کرنے کو تیار ہوں۔ ایک اخبار کے مالک کی حیثیت سے میری پہنچ بہت دور تک ہے۔ شہری انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران سے میں تقریباً ہر نوعیت کی مدد اور سہولت حاصل کر سکتا ہوں۔ بولو تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے؟ میں نے اسے پکا کرنے کی خاطر کہا، منہاج صاحب اگر آپ کو میری کوئی بات تلخ محسوس ہو تو میں ایک مرتبہ پھر معذرت چاہوں گا۔ آپ میرے بزرگوں کی طرح ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ قاضی سلطان کے دوست ہیں، اس لیے میں واضح الفاظ میں کہوں گا کہ اگر آپ کو میری بات سے اتفاق نہ ہو تو میں اس صورت میں ایک حد سے زیادہ آپ سے تعاون نہیں کر سکوں گا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، خاموش اور کھوجتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے ایک کہا، سرے دست میں آپ کو CFK کے 2 ٹھکانوں اور وہاں کے نگرانوں کے نام اور پتے بتا سکتا ہوں۔ تیسرے ٹھکانے کے نگران کا صرف نام مجھے معلوم ہے، ٹھکانے کا ایڈریس میں نہیں جانتا۔ پھر میں نے اسے ساؤتھ اور ایسٹ کا مکمل پتہ سمجھانے کے بعد کہا، ساؤتھ اور ایسٹ میں میرا جانا ہوا ہے۔ ساؤتھ کا کرتا درتا کبیر شاہ ہے، جبکہ ایسٹ کی کمان سراج الدین کے ہاتھ میں ہے۔ جہانگیر کی زبانی ملیر کے باس کا نام سلیم واسطی معلوم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ CFK کا سینٹرل اور ویسٹ میں بھی ایک ٹھکانہ موجود ہے۔ آپ اپنے طور پر جس طرح چاہیں کسی بھی قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں نہ لائیں کہ اس پراسرار تنظیم کا بگ باس شعیب گوری میرا دوست ہے اور اس کو پہنچنے والا نقصان میرے لیے تکلیف کا باعث۔ منہاج باقر قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، مجھے کچھ نہیں کرنا، بس ایک بات ذہن نشین کر لو وجدان۔ وہ چند لمحے بڑی گہری نگاہ سے مجھے تکتا رہا، پھر گمبھیر آواز میں بولا، میرا مشن اور تم لازم و ملزوم ہو چکے ہو، اب یہ تمہارے ہی ہاتھوں تکمیل کو پہنچے گا۔ تم بتاؤ فوری طور پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس پلان کے ماسٹر تم ہی ہو۔ میں نے اطمینان بھری سانس کھینچی اور کہا، ٹھیک ہے، میں نے یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، اس معاملے کو بہت رازداری میں رکھا جائے۔ ایسا تو یقیناً کرنا ہوگا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بات میرے تمہارے اور شہزاد کے درمیان رہے گی، اور اگر آئندہ کسی مرحلے پر آپ کو پولیس وغیرہ کی مدد لینا پڑی تو پھر کیا صورت رہے گی؟ میں نے ایک امکانی بات کی، ایسا موقع کسی وقت آ بھی سکتا ہے۔ وہ بولا، ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے معاملات کو چھپانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، آپ معاملات کو چھپائیں یا سامنے لائیں، یہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں میرا کہیں ذکر نہیں آنا چاہیے۔ آپ شہزاد کو یا خود کو آگے رکھ کر کھیلیں، میں در پردہ آپ کی مدد رہنمائی کرتا رہوں گا۔ وہ مجھے منظور ہے۔ وہ میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو لاہور جا رہا ہوں، مجھے امید ہے میں بہت جلد کامیاب لوٹوں گا۔ اس کے بعد ہم پوری طرح CFK کے خلاف سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ اس دوران میں اگر ایک چھوٹا سا کام نپٹا لیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سا کام وجدان؟ آج ٹھیک 10 بجے یورپی ملک کا سفیر جم براؤن ایئرپورٹ پہنچے گا۔ اعظام بعد اسے سرکاری طرز و احتشام کے ساتھ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک پہنچایا جائے گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں آپ کو تمام امور سے آگاہ کر چکا ہوں کہ وہ کس طرح نرسری کے مقام پر شکار کیا جائے گا۔ آپ کو اس کی پیشگی اطلاع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کی پہنچ دور تک ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کس طرح آپ ذمہ دار افراد تک اس خطرناک خبر کو پہنچا سکتے ہیں اور کیسے وہ لوگ اپنے مہمان سفیر جم براؤن کی زندگی کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال یہ آپ کے لیے بڑی کریڈٹ کی بات ہوگی کہ آپ کے تعاون سے ملک کی عزت محفوظ رہی، ورنہ جم براؤن کے بےایمانہ قتل سے ہمارے ملک کا نام کتنا بدنام ہوگا، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، بوجھل آواز میں بولا، میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کروں گا، بلکہ میں ابھی سے اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کرتا ہوں۔ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ مگر وہ کہتے کہتے رکا اور کچھ سوچنے کے بعد بولا، مجھ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے، ایسی بھیانک سازش کی پیشگی اطلاع مجھ تک کیسے پہنچ گئی؟ میں نے محسوس کیا منہاس باقر کچھ زیادہ ہی مجھ سے متاثر ہو گیا تھا۔ وہ ایک کامیاب صحافی تھا، شام کے معروف اخبار کا ایڈیٹر اور پبلشر تھا، لیکن یہ سوال اس نے مجھ سے کچھ ایسے انداز میں کیا تھا جیسے وہ میری انگلی پکڑ کر چل رہا ہو۔ میں نے کہا، جناب آپ کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہیں، پھر کیا ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے سورس بھی بتائیں؟ آخر میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، باخبر ذرائع اور نامعلوم افراد کے معاملے میں تو ویسے بھی شام کے اخبارات خاصے ماہر ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا، ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے منہاج صاحب، میں نے کہا، جم براؤن والے معاملے کے بارے میں نے شہزاد کو کچھ نہیں بتایا۔ آپ بھی اس پر یہی ظاہر کریں کہ آپ کو کسی اور ذریعے سے پتا چلا ہے یا جو بھی آپ مناسب سمجھیں۔ میں خاموش ہو کر اپنی کلائی
چٹائی پر بندھی ہوئی ریسٹ واچ کو دیکھنے لگا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، اب مجھے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے تھا۔ میرا بیگ فلیٹ پر رکھا تھا جس میں میرے دیگر سامان کے ساتھ پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ بھی موجود تھے۔ میں نے منہاس باقر سے رخصت کی اجازت چاہی تو وہ دعائیہ انداز میں بولا، میری دلی خواہش ہے کہ تم اپنی ساتھی ساحل کے ہمراہ بہت جلد واپس آؤ۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے اپنے ایک دوست کا پتہ لکھ کر دیا اور کہا، فرید پاشا میرا دیرینہ دوست ہے، تم اس کے پاس جا کر میرا نام لوگے تو وہ لاہور میں تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ پھر احتیاطاً منہاس باقر نے فرید پاشا کا فون نمبر بھی اسی پرچے پر درج کر دیا۔ مجھے امید ہے یہ شخص تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ میں منہاج باقر سے معانقہ کر کے اس کے دفتر سے نکل آیا۔ ٹھیک 5:15 بجے میں اپنے فلیٹ پر تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں بچا تھا کہ ایک بھرپور نیند لے سکتا۔ مجھے 6:30 بجے ایئرپورٹ پہنچنا تھا جس کے لیے 6 بجے گھر سے نکلنا ضروری تھا۔ گزشتہ پوری رات پے در پہ مارگا آرائی میں گزری تھی۔ مجھے آرام کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آ سکا تھا۔ بدن ٹوٹ رہا تھا اور جی چاہتا تھا لمبی تان کر سو جاؤں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر میں بے فکری سے ٹانگیں پسار کر سو جاتا تو فلائٹ میرا انتظار نہ کرتی۔ فلائٹ، ٹرین اور اسی قسم کی دوسری سواریاں وقت کے مانند ہوتی ہیں اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔